قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے آپ حضرات کو خاص طور پر جو یہاں پر درس میں شریک ہوتے ہیں ان کو دل کی ابھی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اس فتنے کے دور میں، اس دجالی دور میں، جہاں پر ہم سب کا ایک بڑا وقت نہ دین میں نہ دنیا میں، بالکل فضولیات میں خرچ ہوتا ہے، اس وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہم صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ مجھے چند منٹ آپ حضرات کے سامنے رہنا ہے، تو دو چار باتیں جو اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالی ہے وہ میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد میرے رفیق محترم مفتی جعفر صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ حضرات کو کچھ نصیحت فرمائیں گے۔ ابتداء میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، چونکہ آپ میں سے اکثر ساتھی وہ ہیں جو کالج اور یونیورسٹیوں سے متعلق ہے۔ آپ حضرات نے دنیا کی بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، جو دنیا کی بڑی اور مشہور یونیورسٹیوں میں سے یونیورسٹی ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے وہاں پر ایک سیمینار ہوا۔ جن لوگوں کو ہم بیوقوف، نادان، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ایک پلاننگ کے تحت چلتے ہیں۔ ان کے ہر کام میں ایک پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت پھر وہ ماسٹر پلان جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کا عملیاتی طور پر میدان میں لاتے ہیں۔ یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک اکثر و بیشتر مالی بحران کے شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے کی ہے۔ تب وہاں پر ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس سیمینار کا موضوع اور عنوان تھا دنیا کو گرتے ہوئے بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو ہمیں پھوفا اس وقت دکھ رہا ہے، ہمیں تو موبائل کو استعمال کرتے ہوئے، نیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور نیٹ کی 4G سپیڈ کو تو استعمال کرتے ہوئے چند سال گزر گئے، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں۔ جب یہ عروج ہو رہا تھا اور دنیا کے ہر عروج کو زوال مقدر ہے، چڑھتے سورج کو ڈوبنا لازمی ہے، تو دنیا کے اندر جتنا عروج ہو رہا ہے ان کو معلوم ہے اس کا زوال ہے، لیکن زوال کے بعد اس کا نعم البدل کیا ہوگا؟
اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ اس کے لیے وہ پہلے سے حل تلاش کرتے ہیں. تو اس سیمینار کا جو چیف گیسٹ تھا، جو مہمان خصوصی تھا، وہ ایک عیسائی تھا. اس نے ان لوگوں کو کہا کہ میں آپ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمارے بڑوں کا جو نظریہ ہے یا تھا اس کو بھول جاؤ. اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمارے بڑوں کا جو نظریہ تھا اس کو بھول جاؤ. دوسرا، دنیا کو صحیح پٹری پر لانے کے لیے ہمیں قرآن اور اسلامیات کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے، کوئی مفتی نہیں بول رہا، کوئی امام نہیں بول رہا ہے، اور کسی مسجد میں نہیں، اور کسی اسلامی مرکز میں نہیں، بلکہ دنیا کی بڑی یونیورسٹی اور وہاں پر اسلام دشمن بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو اس سارے بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں اسلام اور قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات الگ ہوتی ہے کہ ہر بندہ ہر بات کو اپنے ذہن کے مطابق قبول کرتا ہے اور اپنے ذہن کے مطابق اس کو عملانے کی کوشش کرتا ہے. ان کے سامنے چونکہ دنیا ہے، لہذا وہ قرآن، سنت اور اسلام کو اسی دنیا کے سانچے اور دنیا کے نظریے کے مطابق دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کو دنیا کی بھلائی اس میں دکھی ہوگی. اسی لیے تو اس نے اتنے بڑے مجمع میں کہا. ہم کہتے ہیں ہم نے شہر کی کریم کو جمع کیا ہے، تو وہاں پر ان لوگوں نے دنیا کی کریم کو اکٹھا کیا تھا. پھر ان کے سامنے وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری طرح میرے مسلک، میرے مذہب، میرے سوچ کے خلاف کسی نے بات کہہ دی تو ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے. یہ تو ان کے مسلک، ان کے مذہب اور ان کے بالکل سمجھو اس کی بنیادوں پر اس نے کلہاڑی ماری تھی، لیکن کسی نے آگے سے شروع نہیں کیا. سب اپنا اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا. پھر اس میں سے کتنے لوگوں نے اس کو اپنایا، کتنے لوگوں کو اس کو جھٹلایا، اور کتنے لوگ آج اس پر کام کر رہے ہیں، وہ ان کا درد سر ہے. مجھے آپ کو اس واقعے سے صرف اتنی بات بتانی ہے کہ غیروں کو، یہود اور نصارہ کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی اور اس دنیا کا حل اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے، اور اسلام کو ماننے والے اسلام سے کوسوں دور ہیں. ہماری جو جنریشن ہے، بلکہ کتنے لوگ اپنی اولادوں سے پریشان ہیں. وہ امام صاحب سے کبھی دعائیں، کبھی تعویذ، کبھی جھاڑ پھونک، کبھی کچھ اور، سب کچھ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، اس سیدھے راستے پر آ جائے، تم اس کے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کے ساتھ دوستی کرو تاکہ یہ کہیں راہ راست پر آ جائے. وہ جو خود مسلمان ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام کا، قرآن کا مطالعہ کرو. یہ ایک لمبی بحث ہے. چونکہ ہم قرآن کی نسبت سے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، مجھے قرآن کی نسبت سے پہلی بات تو آپ کو مبارکباد پیش کرنی ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ہمت دی ہے. قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے علماء نے جو کچھ اصول بتائے ہیں، ان میں سے پہلا اصول ہے نیت. کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیت کیا ہونی چاہیے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. ایک عیسائی، اس کی ڈیوٹی لگائی عیسائیوں نے، تم قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کے اندر تم عیب دار باتیں نکالو، اور قرآن کو تم تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کر کے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں
اس کے مقابلے میں تم ایک نیا قرآن پیش کرو. اس نے سال یا 2 سال لگائے. 2 سال کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کا کام تھا صرف لائبریری میں بیٹھ کر ایک طرف سے قرآن کا مطالعہ کرنا اور اس کی طرف سے قرآن کے تناظر میں دوسرا قرآن پیش کرنا اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا قرآن پیش کرنا. سال یا 2 سال کے بعد جب باہر اس کو نکالا گیا تو اس نے پوچھا کیا قرآن تیار کیا؟ کہا میں تو ابھی تک قرآن کی ایک آیت کا بدل تلاش نہیں کر سکا. کہا کون سا؟ کہ جہنم کتنی بڑی ہے. اس کو میں ابھی اس سانچے میں ڈال ہی نہیں سکا کہ جہنم ہے کتنی بڑی. دنیا کے اندر انسان کتنے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے گا بتاؤ تمہاری کانسی چونسی میں کتنے ووٹ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، ہم ہی کیا پوچھتے ہو؟ میں تو امام ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو مفتی ہوں، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن یہ کھوپڑی شریف کی خرابی ہونے کی علامت ہے. ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے محلے کے اندر کتنے چولہے ہیں، میرے محلے کے اندر کتنے نمازی ہیں اور میرے محلے کے اندر کتنی بے دینی ہے. پھر یہاں سے وہ چلتے 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 پورے عالم نہ صحیح کم سے کم اپنے ضلع کی، کم سے کم اپنے اسٹیٹ کی، کم سے کم اپنے ملک کی معلومات تو اس کو ہونی چاہیے. چند دن پہلے ایک انٹرو آیا، ایک میڈیا والا ایک مدرسے میں گیا. ہر جگہ پر تو ہر نظرہ تو ہمارے اوپر ہی گزرتا ہے نا، داڑھی ٹوپی والے اور مولوی مفتی امام مدرسے والے پر ہی گرتا ہے. تو عام طور پر بچے ہوتے چاہے اسکول کے ہو چاہے مدرسے کے ہوں، تو ان کو انٹرویو لینے کے لیے بہت سارے سوالات کیے، کچھ نے جواب دیے، کچھ نے جواب نہیں دیے. وہ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا جموں کشمیر کا انٹرویو تھا. تو اسکول میں بھی تو بہت ساری باتیں پوچھی. ان میں سے ایک پوچھا بتاؤ ہمارے پی ایم کا نام کیا ہے؟ تو وہ 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا ہمارے پی ایم کا نام ہے اسلم. وہ تو ہنسا، اب بھی ہنسے، میں بھی ہنسا. میں نے کہا آمین. بات تو اس نے غلط کہی لیکن میں نے پھٹ سے کہا آمین. اس کا نتیجہ کیا؟ نتیجے کی طرف بندہ دیکھے گا تو پھر پھٹ سے کہے گا آمین ہی کہے گا. لیکن دوسری طرف سے معلومات کی نظر پر جاؤ تو ہمارا تعلیمی معیار اتنا گر چکا ہے کہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے. کہ کل کی بات ہے، مغربات جیسے آپ حضرات پڑھتے ہیں تو میرے پاس میں کچھ جوان پڑھتے ہیں. تو ایک لڑکے کو میں نے پوچھا یہ ہم جہاں رہتے ہیں یہ ملک ہے، یہ اسٹیٹ ہے یا یو ٹی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ رام بن ہے. تو وہ تھا رام بن کا. میں نے کہا ضلع کتنے؟ کہا میں تو ایک ہی جانتا ہوں، وہ رام بن ہے. وہ شاید 7th یا 8th کلاس کا طالب علم تھا. میں نے کہا یہ ہمارے اوپر نشانہ سادھنے سے پہلے ذرا اپنا تو غور کرو، تمہارا حل کیا ہے یہ؟ اور اگر آپ غور کریں گے اور واقعی آپ اس کی تلاش میں نکل جائیں گے، ہم لوگ دنیا سے بالکل اندھے پڑے ہوئے. ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی دنیاوی معلومات رکھی تو گویا یہ میرے لیے گناہ کبیرہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری معلومات رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام دین اور دنیا دونوں طرح کی معلومات رکھا کرتے تھے. ہمارے بڑوں کا حال بھی یہی تھا کہ پوری معلومات ہوا کرتی تھی. ماضی قریب میں ہمارے بڑے اور محسن مولانا مفتی فیض الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے. ان کے پاس اتنا بڑا موبائل نہیں تھا. اس موبائل پہ تو شام کو جتنی مرضی خبریں سچی جھوٹی آ جائیں گی، لیکن جن کے پاس چھوٹا سا موبائل ان کے پاس تو خبریں نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں. مفتی صاحب تو فون استعمال کرتے ہیں. ایک دوسرے بزرگ ہیں مفتی عبدالغنی اظہری صاحب، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا، نام تو سنا ہوگا. ان کے پاس اتنا سا موبائل ہے اور وہ موبائل بھی بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں. ابھی چند ماہ پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ تعزیت کے لیے وہاں پر گئے تھے. ہمارے سامنے کئی فون آئے، حضرت کو سنائی بھی نہیں دے رہا تھا کون کس کا فون آ رہا ہے. لیکن خبر صرف کشمیر کی نہیں، پورے ہندوستان کی نہیں، پوری دنیا کی خبر ان کے پاس ہوتی ہے. دین کی نہیں، دنیا کی خبریں ہوتی ہیں. اور بظاہر ان کے پاس ریڈیو ہوتا ہے تو شاید وہ BBC کی خبریں سنتے ہوں گے، یا جو خبریں ہوتی ہیں وہی خبریں. اور یہ خبریں تو
0 سچی ہوتی ہیں، تو باقی تو یہ خبریں ہی ہوتی ہیں، لیکن خبر پوری رکھی جاتی ہے۔ ہم لوگ اگر دنیا کی خبر رکھیں گے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کفر کیا، لیکن غیر ہر چیز پر خبر رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا، کتنے لوگوں نے نہیں عمل کیا ہے، لیکن ان کا ایک کمیٹی ہوتی ہے، ان کی ایک گروہ، ایک جماعت ہوتی ہے جو اس لائنوں پر کام کرتی رہتی ہے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک، یہ تو ماضی کے دن پہلے ان لوگوں نے رکھا کہ بھائی قرآن کا بدل پیش کرنا ہے، تو قرآن کا بدل پیش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی میں تو ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ قرآن کتنی بڑی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے؟ کہا قرآن کی زبان میں سنو، قرآن یہ کہتا ہے جب اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اس کے بعد پھر جہنم یہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہے؟ تو کتنا بھی کیپیسٹی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور جتنا ہے تو وہ لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے جہنم کا طول عرض کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہ طے نہیں کر پاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کتنی بڑی ہے یہ ہم طے نہیں کر پاتے۔ جب وہ لوگ قرآن کو اس نظریے سے پڑھتے تو ان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے نیت صحیح ہونی چاہیے کہ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں اپنی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ اگر میں نے اس نیت سے قرآن کو پڑھ لیا کہ جو میرے خیالات ہیں دماغ کے اندر، ان خیالات کو میں قرآن کے زاویے سے پیش کروں گا، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے نظریات کو پیش کر پائے گا، لیکن فائدہ اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ یا وہ یہ قرآن اس لیے سیکھے گا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ اچھا اس کو قرآن بہت اچھا ہے، قرآن پر اچھا عبور ہے، قرآن بولتا ہے، اور اس کو قرآن کا ترجمہ تفسیر یہ سب معلوم ہے۔ ممکن ہے یہ چیز ظاہری طور پر اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کچھ اور غرض یہ دماغ میں رہ کر بندہ پڑھے گا، پڑھائے گا، سنے گا، سنائے گا، اگر یہ غرض ہوگی تو ممکن ہے ظاہری طور پر یہ غرض حاصل ہو جائے گی، لیکن جو قرآن کا فائدہ ہے اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے نیت کا خالص ہونا کہ میں اپنی ہدایت کے لیے قرآن کو سیکھوں۔ دوسرا ہمت ہونا چاہیے۔ ہمت کیا ہونی چاہیے؟ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن تو عرب، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، میرے اندر کہاں نہ علم ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ لیاقت ہے، میں کیسے پڑھ پاؤں گا، میں کیسے سیکھ پاؤں گا؟ یہ ہے کم ہمتی اور بزدلی کی بات۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان بنا دیا، کوئی سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمت ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمت کی ہے، تو آئندہ بھی ہمت رکھنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کا پارہ مکمل کیا، اور ویسے اگر دیکھا جائے گا کا پارہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، تو جب مولوی بنتے ہیں تو مولوی کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ میں سے جب کالج میں چلے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر انگریزی زبان بن جاتی ہے، لیکن یہ انگریزی زبان ہماری چند محاورات اور چند لفظوں تک محدود ہو جاتی ہے۔ اچھے پڑھے لکھے کو جب کہتے کہ ذرا کھڑے ہو کر انگلش میں لیکچر دو تو کہتے بن یہ مشکل بات ہے، پھر بدی انگریزی میں بات کرنا یہ مشکل ہے، عربی والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ ایک زبان ایک الگ چیز ہوتی ہے، زبان چلانا الگ چیز ہوتی ہے اور سمجھنا الگ چیز ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے، لیکن قرآن کے معانی اور مطالب اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پرانی تفسیروں پر اعتماد کرنا ہے، اپنی عقل نہیں چلانی ہے۔ اگر عقل چلائیں گے، عقل چلانے کے لیے ہم خطا کر جائیں گے۔ بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، اور بڑے بڑے مفسروں نے جب بھی تفسیر لکھی ہے یا بیان کیا فوراً وہ پہلے مفسروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثال آپ حضرات انگلش بھی پڑھتے ہوں گے اور اردو کی تفسیر بھی پڑھتے ہوں گے، ایک عام فہم تفسیر ہے، اس کا نام ہے معارف القرآن، یہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، تو بہت آسان بھی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ جب آپ معارف القرآن کا مطالعہ کریں گے
تو ہر پیراگراف کے بعد وہاں پر حوالہ ہوگا، کہیں قرطبی کا حوالہ دیا ہوگا، کہیں مظہری کا حوالہ دیا ہوگا، کہیں ابن کثیر کا حوالہ دیا، کسی اور، یعنی ہر جو بات لکھی گئی ہے ہر بات کے بعد انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے. حوالہ کہیں گے ریفرنس کو، کہ یہ بات ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے اور یہاں پر نقل کی ہے. حالانکہ مفتی شفیع صاحب اللہ پاک نے ان کو علم حدیث بھی دیا تھا، علم تفسیر بھی دیا تھا، بہت سارے علوم دیے تھے، تو انہوں نے پرانے بزرگوں کی تفسیروں پر اعتماد کر کے ان کا مطالعہ کیا تھا. تو جب ہم اللہ پاک ہمیں کچھ پڑھنے کی توفیق دے دیں گے تو اپنے بڑوں کی تفسیر پڑھیں گے. کون سی بڑوں کی جو آپ آسان لگ جائے گی، جس کو آپ سمجھ سکیں گے. ایک ساتھی مطالعہ کر رہے تھے تفسیر ابن کثیر کا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں ابن کثیر کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ مشکل آ رہی، یہ مشکل آ رہی، یہ مشکل آ رہی ہے. تو میں نے اس کو 2-3 تفسیروں کے نام بتائے. تو پھر انہوں نے ان 4 تفسیروں کو وہ سامنے رکھتے تھے. ایک تفسیر انہوں نے رکھی معارف القرآن، ایک انہوں نے رکھی تفہیم القرآن، ایک رکھی ابن کثیر، اور ایک اور کوئی تفسیر رکھی تھی. یہ 4 تفسیریں وہ سامنے رکھتے تھے اور چاروں کا مطالعہ کرتے. ہر آیت کا جو کچھ مضمون تھا وہ پڑھتے تھے. پھر تقریباً وہ 4 یا 6 مہینے کے بعد آئے تو کہنے لگے، میں نے ڈاکٹر تھے وہ، تو میں نے کہا کون سی تفسیر تم کو آسان لگی؟ کہنے لگے مجھے آسان اور عام فہم معارف القرآن لگی. یہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو کون سی تفسیر آسان لگے گی اور سمجھنا اس کے لیے ایزی ہو جائے گا. کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ، لیکن جب بھی ہم نے تفسیر پڑھنی ہے ہم نے اپنے بڑوں کی تفسیر کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرنا ہے. اپنی طرف سے قرآن کے اندر کوئی رائے زنی قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. یہاں پر یہ لکھا ہے، میری سمجھ بھی یہی آ رہا ہے لہٰذا یہی ہوگا. نہ، اس تفسیر کے ضمن میں بڑوں نے کیا کہا ہے میں وہ کروں. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور قرآن سمجھ میں آتا ہے صحیح معنوں میں عربی زبان میں ہے، لہذا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریے. یقینی طور پر آپ کچھ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، بنیادی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو بنیادی کتابوں کو کوئی مشکل نہیں، آسان سی 2-4 کتابیں آپ پڑھ لیں گے بنیادی طور پر، تو پھر پڑھنا اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. آفاق میں تو سامنے ہے، تعریف نہیں کرنی چاہیے. 2-3 بنیادی کتابیں پڑھی تھی، منہاج العربیہ، القراءۃ الواضحہ اور قصص النبیین. اس کے بعد ڈائریکٹ میں نے ان کو سورہ یوسف پڑھنے کے لیے کہی، بس یہ خود ہی ترجمہ کرتے تھے، میں سنتا تھا. تو الحمدللہ پورے سورہ یوسف میں، چونکہ اس میں قصہ ہے تو قصہ بندے کو سننا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. پورے سورہ یوسف الحمدللہ یہ خود پڑھی تھی، ترجمہ پڑھتے تھے، میں خالی سنتا تھا. پھر سورہ قصص اور دیگر صورتیں نے پڑھی تھی. الحمدللہ اس سے مجھے تجربہ یہ ہو گیا کہ بندہ اگر شوق ذوق لگائے گا تو 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں قرآن کا سمجھنے والا بن گیا. یہاں تو بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں جن نے قرآن کی تفسیر کو بیان بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو کوئی مفسر کہتا تھا تو وہ کانپ جاتے تھے، وہ ڈر جاتے تھے. خبردار، ایسا ہرگز نہیں. میں نے ایک مرتبہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرا رہا تھا، مفسر قرآن، مجھے دور سے ایسے لگے. بعد میں یہ باتیں کوئی کہنے کی ہوتی ہیں، یہ کوئی ضروری ہم ہیں نہیں سلائے. بلکہ مفتی صاحب نے مجھے خود ایک مرتبہ جب دارالعلوم میں مفتی تقی عثمانی صاحب آ گئے تو واپس آ کر کہنے لگے جب ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنا تو اس کے بعد میں سوچنے لگا یار ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں کوئی مفتی کہے. کہ مفتی صاحب کی بات کو سن کر ہمیں ایسے لگا کہ اگر ہمیں کوئی مفتی کہہ رہا ہے تو گویا وہ لفظ مفتی کے ساتھ توہین کر رہا ہے. اتنا بڑا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مفتی نہیں کہنا چاہیے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو کچھ ان کو آ جاتا ہے تو وہ کہلواتے نہیں ہیں کہ مجھے کوئی بندہ یہ کہے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بندہ بہت کچھ بن جاؤں گا، بہت کچھ میں نے قرآن کا مالک بن گیا. نہ، ہم تو ہمیشہ طالب علم ہی رہیں گے اور طالب علم ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. جو طالب علم سے آگے جو ٹیچر بن جاتا ہے نا، اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے چیلنج آتی ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے نا
سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں آئے سمجھ میں پھر بھی ٹھیک، لیکن جو ٹیچر ہے اس کو پہلے خود سمجھنا ہے، پھر اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹ نے سوال کر دیا وہاں تو اگر جواب فوراً بھیجے میں نہیں آ گیا نا تو سٹ پڑا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو سوال کرو وہ سٹ پڑا جاتے ہو، اس کا جواب میں کیا دوں۔ تو یہ جو ٹیچر ہے نا، معلم بننا یہ بہت مشکل ہے، اور طالب علم بننا یہ بہت آسان ہے۔ ہمیشہ بندہ طالب علم بن کر رہے گا تو اس کو فائدہ رہتا ہے، جو ہی وہ اپنے آپ کو بڑا بننے کی اور بنانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے خطرات ہی خطرات ہوتے ہیں۔ اس لیے گرامر بھی، عربی زبان بھی سیکھنا ضروری ہے۔ کتنی سیکھنی ہے؟ سیکھتے 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 زندگی گزر جائے تو تب بھی بندہ یہ کہے گا میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک بندے کو سیکھتے ہی رہنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آخر زمانے میں پائل کی بیماری ہو گئی تھی، بہت شدت کی بیماری تھی۔ اس حال میں بھی ایک مولانا صاحب ان کے پاس عیادت کے لیے گئے تو لیٹے لیٹے دیکھا کہ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کہا حضرت اس بیماری کے اندر، اس مرض کے اندر آپ مطالعہ کر رہے ہیں؟ کہا بھائی وہ مرض آسان ہے، یہ مرض بڑا ہے، یہ مرض تو جان نکلتے نکلتے بھی لگے رہنا چاہیے تب سے مسئلہ ہے۔ حالانکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظے کا عالم یہ تھا، ایک بات سن لی، ایک بات پڑھ لی، ایک بار دیکھ لی، بس پھر چھٹی، پھر وہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، لیکن پھر بھی مرض الموت میں بھی مطالعہ کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ یہ اس سے متعلق چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ آخری گزارش یہ کرنی ہے، اپنے اندر مطالعے کا شوق بنانا ہے۔ کس چیز کا مطالعہ کرنا ہے؟ قرآن فہمی کے لیے تو آپ کوشش کر ہی رہے ہیں، تاریخ اور سیرت کا مطالعہ ضرور کریں۔ سیرت کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ سیرت کے اندر دنیا بھر کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہر زبان کے اندر لکھی گئی ہے۔ جو ان سے بھی آپ کو آسان لگے سیرت کی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ دوسرا ہوتا ہے تاریخ۔ تاریخ کو ایک ہوتا ہے تاریخ اسلام، تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر تاریخوں کا مطالعہ بھی ہونا ضروری ہے۔ جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ معلومات دنیاوی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، ملکوں کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اپنے وطن کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اپنے آب و اجداد کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ اپنے جموں کشمیر تو اولیاء کرام کی بستی رہی ہے، اولیاء کرام کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ اپنی تاریخ مجموعی طور پر تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایک سیرت کا، دوسرا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔